ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم الدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا ایک عجب نظام ہے کہ اشرف المخلوقات انسان کو بالکل جاہل پیدا کرتا ہے اور باقی ساری مخلوق کو انتہائی تعلیم یافتہ پیدا کرتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، چاہے ہانگ کانگ میں چاہے پاکستان میں، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ لا تعلمون شیئا، اور باقی مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم ہدی، رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور اسے زندگی گزارنے کا علم اور طریقہ سمجھاتا اور سجھاتا ہے۔ آپ لوگ تو فائن کے ڈر سے قطار میں چلتے ہو، قطار میں گاڑیاں چلاتے ہو، اشارے پر رکتے ہو، چونٹی کو لائن بنانا کون سکھاتا؟ اور چونٹی کو 1 سینٹی میٹر کے آگے نظر نہیں آتا، چونٹی صرف 1 سینٹی میٹر تک دیکھ سکتی، اس کے آگے دیکھ نہیں سکتی۔ اور جو دیمک ہے اس سفید سی جو مٹی کے اندر اندر چلتی ہے، اپنے اوپر کور کرتی چلی جاتی ہے، وہ بالکل اندھی ہوتی ہے، اسے نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ اور وہ ایک فیملی کم از کم 10 لاکھ افراد پر مشتمل ہوتی، اور وہ اتنا ہی آپ کا پلر ہے، اتنے بڑے بڑے وہ گھر بنا دیتی ہے افریقہ کے جنگلوں میں، اور 10 لاکھ افراد کے رہنے کے لیے وہ یہ آپ کے ہانگ کانگ جیسی بلڈنگ بناتی ہے، اور ایک کو بھی نظر نہیں آتا، سب اندھا۔ اس میں کھڑکیاں رکھتی ہیں، سڑکیں بناتی ہیں، ہوا کے آنے جانے کا، روشنی کے آنے جانے کا نظام بناتی ہیں، اور ملکہ کے لیے، فوج کے لیے، پولیس کے لیے، بچوں کے لیے، انڈوں کے لیے، غذا کے لیے، سٹوریج کے لیے ہر شے وہاں موجود ہوتی ہے، اور کسی ایک کو نہ نظر آتا ہے، نہ کہیں سے انہوں نے جا کر اس کی کوئی ڈگری لی ہوتی ہے۔ یہ علم کہاں سے آیا ہے؟ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم ہدی۔ انسانی بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے، وہ نکلتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں میں کون ہوں، مجھے کیا کرنا ہے،
مجھے چلنا کیسے ہے، مجھے بولنا کیسے ہے، مجھے کھانا کیا ہے، کچھ پتا نہیں۔ اور مرغی کا بچہ انڈے میں صرف 21 دن رہتا ہے، صرف 21 دن، 9 ماہ 21 دن۔ 21 دن کے بعد وہ خود باہر آتا ہے۔ ہمارے بچے کو نکالنے کے لیے کتنے ہاسپٹل بنے ہوئے، کتنے سسٹم بنے ہوئے، وہ اندر سے خود ہی اللہ تعالیٰ اس کی چونچ کے اوپر ایک سخت مادہ پیدا کر دیتے ہیں، اس سے وہ ٹھوکر مارتا ہے، اس سے انڈا ٹوٹتا ہے، باہر نکلتے ہی اسے چلنا بھی آتا ہے، چگنا بھی آتا ہے، کھانا بھی آتا ہے، پینا بھی آتا ہے، دوست کا بھی پتا ہے، دشمن کا بھی پتا ہے۔ بلی کو دیکھتے ہی بھاگتا ہے، حالانکہ آج پہلی دفعہ بلی کو دیکھا، نہ اماں سے پوچھا نہ ابا سے، ابا تو پہلے مفرور ہو چکا ہوتا ہے، تو صرف اماں ہوتی ہے، تو اماں سے بھی نہیں پوچھتا کہ میں کیا کھاؤں، کیسے کھاؤں، کیا پیوں، کیا نہ پیوں، کدھر جاؤں، کدھر نہ جاؤں، یہ کیا، کہاں سے اس کو۔ پھر چھوٹے چھوٹے کنکر بھی ہیں، اس میں دانے بھی ہیں، تو وہ پہلے ہی دن کنکر کو الگ کرتا ہے اور دانے کو الگ کر کے اٹھا کے منہ میں ڈالتا ہے۔ اسے یہ پہچان کس نے دی؟ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى۔ انسان اور غیر انسان میں یہ فرق عظیم ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، انسان جاہل ہوتا ہے۔ پہلے دن سانپ انڈے سے نکلا ہے بچہ، اسے کس نے بتایا تیرے اندر زہر ہے، تجھے ڈسنا ہے، اور ڈسنے سے تیرا شکار مرے گا، پھر تجھے اٹھا کے اسے کھانا ہے۔ اسے کس نے بتایا کہ اندر زہر ہے؟ اور اس کے جو حملہ کرنے کی رفتار ہے، یہ جو وہ اٹیک کرتا ہے، یہ 90 میل پر سیکنڈ ہوتی ہے، یہ اس کی رفتار 90 میل پر سیکنڈ کی رفتار سے وہ اٹیک کرتا ہے۔ یہ تیزی، یہ علم وہ کہاں سے لے کر آیا ہے؟ پھر ان کا علم بالکل صحیح ہوتا ہے، غلط نہیں ہوتا، اور وہ اپنے علم کے خلاف بالکل نہیں کرتا۔ بکری کے سامنے پلاؤ پکا کے رکھو، کبھی نہیں کھائے گا، ڈنڈے مار دو نہیں کھائے گا، کہے گی میں بیمار ہو جاؤں، میرا پرہیز ہے۔ خشک گھاس رکھو آرام سے کھائے گی۔ شیر کے سامنے تازہ گھاس رکھو، منہ ہی نہیں لگائے گا، کہے گا میرا پرہیز ہے۔ گوشت لا کے رکھو تو وہ اٹھا کے کھانا شروع کر دو، کہ وہ اپنے علم کے خلاف کرتے ہی نہیں۔ انسان پہلے جاہل پیدا ہوتا ہے، پھر یہ علم حاصل کرتا ہے، اور علم حاصل کر کے بھی اپنے علم کے خلاف کرتا ہے۔ بکری کبھی گوشت نہیں کھائے گی، شیر کبھی گھاس نہیں کھائے گا، شوگر والے کے سامنے مٹھائی رکھو ضرور کھائے گا، وہ کہے گا ادھی گولی ود کھا لواں گے، ساتھ اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کرے گا، ادھی گولی ود کھا لواں گے، چاہے ڈاکٹر ہی کیوں ہو۔ انسان اپنے علم کے خلاف چلتا ہے، جاہل پیدا ہوتا ہے، علم اس کو باہر سے ملتا ہے۔ باقی مخلوق کو علم باہر سے نہیں ملتا، اندر سے ہی ملتا ہے، اندر سے ملتا ہے۔ سمندر میں طے ہے، یہ صرف سمندر ایک جیسا نہیں، ہر 50 میٹر کے بعد سمندر کی کیمسٹری تبدیل ہو جاتی ہے۔ 50 میٹر، ہر 50 میٹر کے بعد نیا ملک شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کو سمندر مچھلیوں سے بھرا نظر آ رہا ہے۔ ہر 50 میٹر کے اندر جو مچھلی ہے وہ نیچے نہیں جاتی، اوپر نہیں جاتی، اسی کے اندر رہتی ہے۔ یہ اس کا باؤنڈری ہے، یہاں آتی وہ واپس چلی جاتی ہے، وہاں جاتی واپس چلی جاتی ہے، اسے آگے پیچھے نہیں ہوتی، آگے اور کوئی بیچ میں بیریئر کوئی نہیں ہے۔
ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ہم اندھیرے میں بالکل عاجز ہو جاتے اور مچھر وار ہی آ کے اندھیرے میں کرتا. کیسے وہ مچھردانی کو بھی چیر کے اندر آ جاتا. انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، علم باہر سے لیتا ہے. مخلوق تعلیم یافتہ پیدا ہوتی اور اپنے علم کے خلاف نہیں کرتا. اگر یہ بھی اپنے علم کے خلاف کرتے ہوتے تو تمہاری گائے کہتی آج میں دودھ نہیں دیونا، کل دے دیتا ہے، بس جاؤ. اللہ نے ان کو پابند کر دیا، پابند. مرغی یہ کہہ نہیں سکتی میں نے انڈا نہیں دینا، بھینس یہ کہہ نہیں سکتی میں نے دودھ نہیں دینا. اگر وہ بھی ہماری طرح ہوتے تو ان سے نفع اٹھانے کی شکلیں ختم ہو جاتی. ایک سینگ مار کے گائے تمہیں وہ پھینکتی. اللہ نے ان کو ان کا طریقہ، ان کا علم ان کے اندر فیڈ کر کے پابند کر دیا، کیونکہ تم نے انسان کے لیے استعمال ہونا ہے. انسان کو جاہل کیوں پیدا کیا؟ اس کا علم باہر کیوں رکھا؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو امتحان میں ڈالنے والا ہے. اللہ اس کے سامنے دونوں چیزیں رکھنے والا ہے. جانوروں کے سامنے دو چیزیں ہیں ہی نہیں، سنگل ٹریک. ایک اور عجیب بات، کتا بھاگتا جا رہا ہے، سامنے پانی آ گیا، اس کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آئی، ذرا بھی ایسے نہیں چھٹکے گا، اسی رفتار کے ساتھ چھلانگ لگائے گا اور تیرتا وہ پار چلا جائے گا. حالانکہ وہ پہلی دفعہ پانی کا جوہر دیکھ رہا ہے، پہلی دفعہ وہ پانی دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے اندر پہلے سے قدرت نے یہ ڈال دیا ہے کہ تجھے تیرنا آتا ہے، پانی تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں. وہ ہاتھی دوڑتا ہوا آتا ہے، سامنے پانی دیکھتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے. اسے پتا ہے میں تو وڈی بلا، میں تو ڈوب جاؤں گا، وہ کھڑا ہو جاتا ہے. وہ نہیں دوڑتا ہوا اندر جاتا، وہ پہلے ایک پاؤں اندر ڈالتا ہے ایسے کرتا اور یوں ٹٹولتا ہے سطح کو. اگر اس کا پاؤں لگ جاتا ہے تو پھر اگلا پاؤں اٹھاتا ہے. وہ پاؤں نہ لگے تو وہ واپس ہو جاتا ہے. ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اگر اللہ چاہتا تو ہمارے ساتھ بھی ایسا کر دیتا. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. میں چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتے، کوئی ایک بھی اس کی مرضی کے خلاف پتہ اس کے حکم کے بغیر نہیں حرکت کر سکتا. تو ایک آدمی کی کیا طاقت ہے کہ اللہ کے امر سے ہٹ سکتا؟ لیکن اللہ نے ہمیں امتحان میں ڈالا، امتحان میں ڈالا. ہمیں جاہل پیدا کیا اور باہر دو علم، دو راہیں، دو انجام بتا دیے، سکھا دیے، سمجھا دیے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. دو راستے، دو علم، دو انجام. کہ میرے بندے تیری تختی خالی ہے، خالی ہے، میں نے کچھ نہیں لکھا. یہ تیرے ہاتھ میں قلم ہے، اب تو خود لکھ لے اس کے اوپر. یہ لا الہ الا اللہ کا راستہ ہے، اس کے آخر میں جنت ہے. یہ شہوتوں، لذتوں، شراب، زنا کا راستہ ہے، اس کے آخر میں جہنم ہے. اب تیری مرضی، ادھر چل تو میں استقبال میں ہوں، ادھر چل تو جہنم استقبال میں ہے. یہ علم انسان کے پاس نہیں ہے، اس کو لینا پڑتا ہے. یہ جو خلا ہے کہ میرے پاس وہ علم نہیں ہے، یہ خلا اللہ نے پر کیا 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے. سب سے بڑے علم والے اللہ کے رسول ہوتے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. کہ اللہ ان کو براہ راست سکھاتا ہے. نبیوں کا ٹیچر کوئی نہیں ہوتا، نبی کسی سے پڑھتے نہیں، نبی کسی سے سیکھتے نہیں، ان کو براہ راست اللہ اپنی قدرت سے دیتا ہے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ.
اللہ کی طرف سے براہ راست ان پر علم آتا ہے، ادھر سے شیطان آتا ہے، وہ بھی اپنا علم لے کر بازار میں آتا ہے۔ ایک راستہ حق کا ہے، ایک راستہ باطل کا ہے، ایک راستہ اللہ کی طرف ہے، ایک راستہ شیطان کی طرف ہے، ایک راستے کی انتہا جنت ہے، ایک راستے کی انتہا جہنم ہے، ایک راستے میں سکھ چین راحت آرام ہے، ایک راستے میں دکھ درد مصیبتیں رنجش اور آلام ہیں، ایک راستے میں اندر کا سکون ہے اور ایک راستے میں اندر کی ویرانی ہے۔ جو بھی جنید تمہیں بتا رہا تھا جو پہلی ملاقات میں کہ ہر چیز حاصل ہے لیکن اندر خالی ہے۔ کیوں خالی ہے؟ کہ اندر ان چیزوں سے بھرتا ہی نہیں۔ اندر کو بھرنے کے لیے عورت نہیں ہے، شراب نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، ڈگری نہیں ہے، حسن نہیں ہے، جمال و کمال نہیں ہے۔ اندر کو بھرنے کے لیے صرف دو چیزیں ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول ہے۔ ہاں، جس دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت اتر جاتی ہے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنا ہی۔ ہم نے تو بھلا دیا نا، ہائے 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 ہائے، اللہ کی قسم بڑا دھوکہ کھایا ہے ہم نے بھی اوروں کی طرح ان چیزوں کو مقصد بنا کر بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ ہماری منزل تو اللہ تھا۔ جب کبھی اللہ سے یاری تھی تو اس دنیا میں راج تمہارا ہی تھا۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ایک جنگ میں لشکر تھا مسلمانوں کا 8000 اور حملہ کر دیا ان پر جرجیس جرنیل نے 1,00,000 فوج کے ساتھ۔ شام کی پہلی لڑائی حضرت صدیق اکبر کے دور 8000 1,00,000 کوئی نسبت ہی کوئی۔ تو رومیوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا، چاروں طرف سے راستہ بند کر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں شریک ہیں۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں شریک ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا چاروں طرف سیل رواں تا حد نگاہ لشکر ہی لشکر، تو ہمیں شعر و شاعری بھی بھول گئی اور ہم سب کی زبان پہ آیا یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد آج امت محمد کی مدد فرما۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ لڑائی زوروں پر تھی اور اپنی قبریں بنتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی تھی کہ آج ادھر ہی ہماری قبریں بنیں گی کہ ایک دم میری آسمان پر نظر پڑی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجت، آسمان کے دروازے ایسے کھلے، وخرجت منہا خیول شہب، اور براق سفید گھوڑے اس میں سے نکلے اور ان پر شاہ سوار جن کی پگڑیاں سفید اور ان کے ہاتھوں میں نیزے، اور آگے آگے ایک گھوڑ سوار اترتا ہوا اعلان کرتا ہوا آ رہا تھا ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد تمہیں بشارت، تمہارا رب آ گیا، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہتے۔ اور فرماتے ہیں ایسے میں نے اس لشکر کو اترتے دیکھا اور میری نظروں کے سامنے آ کر وہ تحلیل اور غائب ہو گیا، اور اس کے چند گھنٹے نہیں چند گھڑیاں گزری تھیں کہ روم کے قدم اکھڑ گئے اور ہم حیران تھے کہ یہ کیوں بھاگ پڑے، اور وہ بھاگ رہے تھے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے ان کا تعاقب کر کے ان کی گردنیں کاٹ رہے تھے۔ جب اللہ سے تعلق دار جڑا ہوا تھا تو اس طرح اللہ کی مدد کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور اللہ قدم قدم ساتھ تھا، ساتھی تھا، ہاتھ اٹھتے تھے، آسمانوں میں لبیک لبیک کی پکار گونج اٹھتی تھی، آنسو بہتے تھے، عرش کانپ اٹھتا تھا، سجدے میں سر رکھتے تھے، زمین بوسے لیتی تھی، ان کی مناجات پر فرشتے روتے تھے،
ان کے حیات کو دیکھ کر فرشتے حیران ہوتے تھے، ان کی پاکیزگی کو دیکھ کر فرشتے دنگ رہ جاتے تھے۔ جنت ان کے انتظار میں رہتی تھی، جہنم کے دروازے ان کے لیے بند ہوتے تھے۔ سب کچھ الٹ پلٹ ہو کے رہ گیا۔ ایک اللہ کو کیا کھویا، سب کچھ کھو دیا۔ میرے رب کی قسم، اللہ کو کھونے والا کچھ نہیں پاتا، چاہے 7 بر اعظم کا بادشاہ بن جائے۔ اور میرے رب کی قسم، اللہ کو پا لینے والا کچھ بھی نہیں کھوتا، چاہے سر نیزے پہ چڑھ جائے۔ حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور یزید تخت شاہی پر بیٹھا، پر کامیابی کے سہرے حسین کے گلے میں ڈالے گئے۔ عزت کے پروانے ان کے اہل بیت کے ہاتھ میں پکڑائے گئے، خون ان کا بہا، تلوار شمر کی خون سے رنگین ہوئی، جھنڈا شمر نے گاڑا، لیکن عزت کے تخت پر حسین بیٹھا۔ ان کی ذبح ہوئی اولاد بیٹھی کہ ایک نے اللہ پر بازی لگا دی اور اللہ کو راضی کر لیا، ایک نے دنیا پہ بازی لگا دی اور چند دن کے لیے دنیا کو خرید لیا، لیکن کب تک؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور۔ سنو سنو سنو، یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ ریت کا پانی ہے، یہ آج ہے اور کل نہیں ہے، کل ہے اور پرسوں نہیں ہے، صبح ہے تو شام کا نہیں پتا، شام ہے تو صبح کا نہیں پتا۔ میں دیوانہ ہوں جو مٹ جانے والی، چھوٹ جانے والی، ٹوٹ جانے والی متاع پر ایمان کے سودے کر دوں، عزت کے سودے کر دوں، غیرت کے سودے کر دوں، آخرت کے سودے کر دوں۔ نہیں نہیں نہیں، ساری دنیا بیچ کر اگر مجھے اللہ ملا ہے تو میں نے سستا سودا کیا ہے، سستا سودا کیا ہے۔ اور اگر میں نے دنیا کی خاطر اپنے دین کو بیچا ہے تو بڑے کھاٹے کا سودا کیا ہے، بڑے کھاٹے کا سودا کیا ہے۔ ارے بھائیو، انسان نہیں جانتا کہ عزت کا راستہ کون سا ہے، انسان نہیں جانتا ناکامی کا راستہ کون سا ہے۔ اس کے لیے نبی آئے، نبی نے آ کر حق کی آواز کو بلند کیا۔ اس کے مقابلے میں شیطان آیا، اس نے باطل کی آواز کو بلند کیا۔ میری بات ایک دھیان سے سننا، دنیا میں حق کے آنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ تبلیغ ہے، تبلیغ ہے، وہ دعوت ہے۔ اور دنیا میں باطل کے آنے کا بھی ایک ہی راستہ ہے، باطل کے آنے کا بھی ایک ہی راستہ ہے، وہ تبلیغ ہے، وہ دعوت ہے۔ شیطان بھی تبلیغ کرتا ہے اور انبیاء بھی تبلیغ کرتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے شیطان بھی وہی بھیجتا ہے اور اللہ بھی وہی بھیجتا ہے۔ اس تبلیغ کے کام کو معمولی نہ سمجھو، یہ پہلی صدی کا ہیرا ہے جو ملا ہے، اسے کرو، عزت پاؤ گے، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نسلیں اسلام میں آ جائیں گی۔ شیطان وہی بھیجتا ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان وحی بھیجتا ہے۔ اور اللہ بھی کہتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ، شیطان اللہ بھی وحی بھیجتا ہے، شیطان بھی دعوت دیتا ہے اور انبیاء بھی دعوت دیتے ہیں۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا،
نبی کی دعوت چل رہی، یا اللہ میں نے لوگوں کو تیری طرف بلایا. اور شیطان بھی دعوت دیتا ہے، ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. شیطان بھی دعوت دیتا ہے، دونوں کی دعوت چلتی. کسی کو کوئی پکڑ کے زنا نہیں کرواتا، کسی کا ہاتھ پکڑ کے کوئی شراب نہیں پلاتا، کسی کا ہاتھ پکڑ کے پتھر کے آگے کوئی نہیں جھکاتا. نبی بھی دعوت دیتے ہیں، زبردستی کسی کو کوئی کلمہ نہیں پڑھا. انلزمکموها وانتم لها کارہون فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. نبی بھی کوئی طاقت سے تلوار سے اسلام نہیں پھیلاتے، اور شیطان بھی تلوار سے کفر نہیں پھیلاتا. شراب خانے تلوار سے نہیں چلتے، دعوت سے چلتے ہیں. اور مسجدیں طاقت سے نہیں وجود میں آتی، دعوت سے وجود میں آتی ہیں. دعوت چلتی ہے حق کی تو حق وجود میں آتا چلا جاتا ہے، دعوت چلتی ہے باطل کی تو باطل وجود میں آتا چلا جاتا ہے. شیطان کی دعوت کے اسباب ہیں ملک، مال، عورت، وجاہت، اور حق کی دعوت کے اسباب ہیں ایمان، عمل، تقوی، توکل، زہد، انابت اللہ. یہ رحمان کی دعوت کے اسباب ہیں جس سے دنیا میں حق پھیلتا ہے. میرے بھائیوں، باہر سے لینا پڑتا ہے، اندر میں آدمی خالی پیدا ہوتا ہے. اب باہر دو راستے ہیں، دو علم ہیں، ایک اس دنیا کا مختصر، ایک آخرت کا ابدی 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 ہمیش ہمیش کا خزانہ. اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر احسان کیا، آپ کی تعلیمات کو محفوظ کر دیا اور آپ کے پیغام کو محفوظ کر دیا. آپ ڈھونڈنے کی کوشش لا الہ الا اللہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اللہ کو پا لینے کی کوشش محمد الرسول اللہ ہے. اللہ کیسے ملے گا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ملے گا، آپ کی اطاعت سے ملے گا، آپ کے طریقوں سے ملے گا. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. ابو سفیان میری چھاؤں میں آ جا، ابو سفیان میرے کلمے کو پڑھ لے، دنیا کی عزت بھی پائے گا، آخرت کی بلندیاں بھی پائے گا. جنت کی چابی کا مالک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ تک پہنچانے کا واسطہ اور وسیلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ تک کوئی آدمی براہ راست نہیں پہنچ سکتا جب تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ بیچ میں نہیں ہوگا. کوئی اللہ تک جا نہیں سکتا، کوئی اللہ تک پہنچ نہیں سکتا. اللہ کو پانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ جڑا ہوا ہے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اور اس میں معراج میں عرض کی، یا اللہ ابراہیم تیرے خلیل اور موسیٰ تیرے کلیم اور داؤد کے لیے لوہا نرم اور سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ، فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح واحیت لعیسیٰ الموتى فماذا جعلت لی. یا اللہ تو نے ان کو یہ کچھ دیا، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلك کلہ، اے میرے حبیب تمہیں سب سے اعلیٰ چیز عطا کی، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ. کہ اللہ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا، جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ قبول ہی نہیں، کروڑوں دفعہ پڑھ لو، جب تک محمد الرسول اللہ نہیں آئے گا. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ نے پیار کیا، حبیب بنایا، حبیب بنایا، محبوب بنایا، سارے عالم کا سردار بنایا، سارے عالم کی نبوت عطا فرمائی، اولین آخرین کی نبوت عطا فرمائی، ساری کائنات پر، بحر و بر پر، سب پر اللہ نے آپ کی نبوت کی مہر لگائی. آپ تشریف فرما ہیں، ایک بدو کا گزر ہوا، وہ کہنے لگا یہ کون سی مجلس ہے؟ تو ایک شخص نے کہا یہ اس شخص کی مجلس ہے جو یہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. تو اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا اور آپ کے سامنے کھڑا ہوا اور اونٹنی سے اترا، اور ایک گو ہمارے ہوتی ہے بڑی چھپکلی لگا لو، اتنی بڑی ہوتی ہے، یہ عرب کھایا کرتے تھے جاہلیت،
بڑا بدنما سا جانور ہے، اسے وہ شکار کر کے لٹکا کے لایا ہوا تھا۔ کہنے لگا تو ہے وہ جو کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس نے اپنی گوہ کو کھولا رسی سے، مری ہوئی شکار زدہ، اور آپ کے سامنے ایسے پھینک دیا اور کہنے لگا یہ اگر کہہ دے تو اللہ کا رسول ہے تو میں تمہیں مان جاؤں گا ورنہ کبھی نہیں مانوں گا۔ اور ایسے بڑا مطمئن ہو کے کھڑا ہوا کہ مویا تا بندہ نہیں گل کر سکتا تھا جانور، بھائی مرا ہوا تو انسان نہیں بولتا، تو جانور تو زندہ بھی نہیں بولتا، مرا ہوا کیسے بولے؟ تو ایسے کھڑا ہو، تو آپ نے ایک نظر اس پر ڈالی، اس کی گردن بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے اندر اتر، تو ایسے مری پڑی، تو آپ نے ایک نظر اس پر ڈال کر کہا یا باپ یا باپ اے گو، تو اس نے آنکھیں کھولی اور یوں گردن اٹھائی اور کہنے لگی لبیک، عربی زبان، لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، لبیک میں حاضر، سعدیک میرے تو بھاگ جاگ اٹھے کہ آج اللہ کا رسول مجھے پکار رہا ہے، لبیک میں حاضر، سعدیک میرے بھاگ جاگ اٹھے، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے۔ کیا خوبصورت لقب دیا ہے، کیا خوبصورت نام دیا ہے گو نے اللہ کے نبی کو، اے وہ ذات جس کی طفیل قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا۔ ویسے تو قیامت کے دن میں کوئی خوبصورتی نہیں، خوف ہی خوف ہے، انہوں نے کہا آپ کی طفیل قیامت کا دن میں خوبصورت ہو جائے گا کہ لوگ آپ کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کریں گے۔ اب بدو حیران پریشان، صحابہ بھی حیران، کو بول رہی ہے۔ آپ نے فرمایا من تعبد، پہلے لا الہ الا اللہ ہے پھر محمد رسول اللہ ہے۔ آپ نے کہا من تعبد، بتا کون ہے تیرا معبود، کس کی پوجا کرتی ہے؟ تو گوہ نے کہا من فی السماء عرشہ، میں اس کی پجاری ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، وفی الارض سلطانہ، جس کی سلطنت زمینوں پر، وفی البحر سبیلہ، جس کے راستے سمندر میں، وفی الجنت رحمتہ، جس کی رحمت جنت میں، وفی النار عقابہ، جس کا عذاب جہنم میں۔ پھر آپ نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں؟ بتا اس بدو کو میں کون ہوں؟ تو گوہ نے کہا عربی زبان انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں۔ نبوت کی جڑ کاٹ دی آپ کے بعد، کوئی نبوت کا دعوے دار آئے گا جھوٹا کذاب دجال ہوگا۔ قد افلح من صدقک، جو آپ کی مانے گا کامیاب، وقد خاب من کذبک، جو آپ کی ٹھکرائے گا ناکام۔ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جو اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو محفوظ کیا، ہر ادا کو محفوظ کیا، اور اللہ نے آپ سے وہ پیار کیا جو کسی سے نہیں کیا۔ مائیں ہوتی ہیں نا، اپنے بیٹے کو کبھی کہتی ہے میرا چاند، کبھی کہتی میرا تارا، کبھی کہتی میرا سورج، کبھی کہتی میرا مکھن، کبھی کہتی میرا پیڑا۔ دیکھا نہیں آپ کیسے پاگلوں کی طرح؟ کیا وجہ ہے کہ صرف ایک نام کو پکارنے میں محبت کا جو پیچھے سے بہاؤ ہے وہ اس میں سے گزر نہیں رہا، تو لہذا وہ صرف یہ نہیں کہتی کہ میرا اسلم، وہ کہتی میرا چاند، میرا تارا، میرا سورج، میری ٹھنڈک، میرا پتہ نہیں کیا کیا۔ وہ لفظ، ایک لفظ میں محبت گزر نہیں پا رہی، تو لہذا وہ کافی سارے گزرنے کے راستے بناتی ہے اور اس میں سے اپنی محبت کو آگے گزارتی ہے اور آگے منتقل کرتی ہے۔ تو میرے رب نے سارے نبیوں کا ایک نام رکھا، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، آدم، یوشع، شیس، ادریس، یونس، لوط، صالح، شعیب، ہود، یہ سارے ایک نام رکھے، یحییٰ، زکریا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، ایک نہیں 10۔ ایک ہی حدیث میں کہا میرے رب نے مجھے کہا تو محمد، تو احمد، تو ماحی،
تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طٰہٰ، تو یاسین صلی اللہ علیہ وسلم. انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین. اور آپ نے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو زمین آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے اس کی تلاوت فرمائی. سورہ یاسین پڑھی گئی جب نہ عرش، نہ فرش، نہ کرسی، نہ جنت، نہ جہنم، نہ بشر، نہ فرشتہ، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، اور اللہ نے سورہ یاسین پڑھی. یاسین میں نے کیا بتایا کہ میرے نبی کے 10 ناموں میں سے ایک نام یاسین ہے. اب قرآن سنو کہ اللہ تعالیٰ نے جب کچھ بھی نہیں تو اللہ کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے. یہ کہاں سے آ گئے؟ ابھی تو عرش نہیں بنا، ابھی تو لوح نہیں ہے، ابھی تو قلم نہیں چلا، ابھی تو کرسی کا وجود نہیں، ابھی تو اللہ ہے اپنی قدرت کے ساتھ. کس کیفیت میں ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ کس کیفیت میں تھا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. الکیفیت مجہول. تو جب کچھ نہیں ہے، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ جبریل، نہ میکائیل، تو اللہ کہہ رہا ہے تو میرا رسول ہے. انکا کاف کاف. اگر جب کوئی سامنے کھڑا ہو تو وہاں عربی میں کاف کا لفظ آتا ہے، جب کوئی سامنے موجود نہ ہو تو ہو کا لفظ آتا ہے. اگر کوئی ہستی سامنے نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے یاسین والقرآن الحکیم انہ لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، وہ آنے والا جو بعد میں آئے گا وہ میرا رسول ہے. نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں. ایک حدیث اور جوڑوں تو پتہ چلے گا. ابو ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر میں. اور تحقیقی جواب کیا ہے؟ 40 سال 6 مہینے 10 دن. آپ کی عمر مبارک 40 سال 6 ماہ 10 دن. 21 رمضان پیر کو رات کے وقت جبریل نازل ہوئے، کہا کہ آپ کو ختم نبوت اور نبوت مبارک آپ کے سر پہ تاج سج گیا جس کے لیے کائنات کو انتظار تھا. تو جواب یہ تھا کہ میں 40 سال کی عمر میں نبی بنا. لیکن آپ نے جواب دیا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد. ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں کی گئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا، مجھے نبی بنا دیا گیا تھا. محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، حامد، محمود، راشد، رشید، عامر، ناہی، منجن، مجتبیٰ، مصطفیٰ، مرتضیٰ، یہ سب میرے محبوب کے نام ہیں. مزمل، مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اللہ نے پیار کیا، حبیب بنایا، محبوب بنایا، سارے نبیوں کو نام سے پکارا. یا داؤد، اے داؤد تیرا رب تجھ سے مخاطب ہے. یا موسیٰ، یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہے. یا ابراہیم، یا آدم، یا یحییٰ، یا زکریا، یا داؤد، یا عیسیٰ ابن مریم. جب نبیوں سے اللہ نے قرآن میں بات کی ان کے نام لیے، لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب سے قرآن میں بات کی تو ایک جگہ بھی یا محمد نہیں کہا. ایک پہلے قاعدہ سنو، ہم جس کو عزت دیتے ہیں اس کو نام کی بجائے لقب سے پکارتے ہیں. چیئرمین صاحب، ڈاکٹر صاحب، مولانا صاحب، وکیل صاحب، جج صاحب، شیخ صاحب، حاجی صاحب، سیٹھ صاحب. ہم نام سے بچتے ہیں اور لقب کو بیچ میں لاتے ہیں، یہ ہم عزت دیتے ہیں. یہ عربی کا بھی یہی مقولہ، ہر زبان میں یہ محاورہ ہے کہ نام سے پکارنا عدل ہے، برابری ہے،
اور لقب سے پکارنا عزت ہے. طارق جمیل کہو تو برابری ہے اور مولوی صاحب کہو تو عزت ہے. تو اللہ نے باقی نبیوں کے ساتھ عدل کیا، یا موسیٰ، یا داؤد، یا آدم، یا یحییٰ، یا زکریا، اور اپنے حبیب کو عزت دی اور یا محمد نہیں کہا بلکہ کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. کچھ بدو آتے تھے اور آ کر کہتے تھے یا محمد، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا. قرآن نادانو، میں رب ہو کر محمد کا نام نہیں لیتا، تم امتی ہو کر محمد کہتے ہو، بے ادب، گستاخ. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. کبھی میرے نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے اپنے آپ کو آپس میں پکارتے ہو. اگر میرے نبی سے گفتگو کرنی ہے تو یا محمد بے ادبی ہے، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، یا محمد نہیں کہہ سکتے ہو. ابراہیم علیہ السلام پر ایک تجلی، موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی پڑی اور 40 دن ہوش نہیں آیا اور اپنے محبوب کو اٹھایا اور 7 آسمان پار کرا کے سارے پردے اٹھا کر اپنا آپ ظاہر فرما دیا. تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہیں اللہ تک پہنچانے کا، اللہ تک پہنچانے کا، اللہ سے ملانے کا. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے. اگر خالی حسب نسب کافی ہوتا، خالی شاہ جی ہونا کافی ہوتا تو اللہ کی قسم کربلا کی مٹی میں آل رسول کا خون ایسے پانی کی طرح نہ بہتا. اگر جنت ناروں سے مل جاتی اور جل سے جلوسوں سے مل جاتی تو یوں معصوم بچوں کے سر نیزے پہ نہ لٹکائے جاتے اور اہل بیت کی بیٹیاں ننگے سر نہ گھسیٹی جاتی. یہ سستا سودا نہیں ہے، یہ مہنگا سودا ہے. اس کے لیے جان کی قربانی ہے، مال کی قربانی ہے اور اپنے احساسات اور جذبات کی قربانی ہے. اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں، ان کی راہوں پر اپنے آپ کو لگانا پڑے گا جس سے آپ نے اپنے آپ کو لگایا، اپنی نسل کو لگایا، اپنے صحابہ کو لگایا، تب جا کر اللہ پاک کی طرف سے جنت کے دروازے کھلے. جنگ سے تھوڑی دیر پہلے امام حسین علی مقام کو نیند آ گئی، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو مسکرائے. تو بہن نے پوچھا، زینب نے، بھائی کیوں مسکرائے ہو، یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے؟ تو فرمایا آنکھ لگ گئی تھی، دیکھا اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرما رہے تھے بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا، میں تمہیں لینے آ چکا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین شہادت کے وقت خواب دیکھا، سوئی ہوئی تھی، عصر کے قریب شہادت ہوئی کہ اللہ کا نبی کے سر میں مٹی اور داڑھی پر مٹی اور چہرہ مٹی اور مٹی اور آنسوں کا ایک مسلسل تار. تو نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا، آپ کو کیا ہوا؟ کہا میں اپنے بچے حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا، حضرت مقتل حسین. اور عبداللہ ابن عباس نے اسی وقت خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور وہ آپ نیچے سے زمین سے خون اٹھاتے ہیں اور بوتل میں ڈالتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور بوتل میں ڈالتے ہیں. تو عبداللہ بن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ میرے بیٹے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، قیامت کے دن میں خود اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کروں گا. جنت سستی ہوتی تو سر کیوں کٹتے، دھڑوں پہ گھوڑے کیوں دوڑائے جاتے، بے گور و کفن کیوں چھوڑ دیا جاتا، معصوم بچوں کی لاشوں سروں کو نیزوں پہ کیوں لٹکایا جاتا. کیا پاکیزہ وجود ہے جسے میرے نبی نے سینے پر لٹایا، گود میں کھلایا، ماتھے کو چوما، ہونٹوں کو چوما. آج وہی سر ابن زیاد کے سامنے کٹا پڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ چھڑی ہونٹوں پہ مارتا، کیسے مارتا، ایسے 2-3 دفعہ اس نے چھڑی ماری. تو انس رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہ چھڑی ادھر سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، ان کے بوسے اللہ کے نبی نے لیے ہوئے. ایک 2 کوڑی کی دنیا کمانے کے لیے ہم لوگ دیوانوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہوش کوئی نہیں ہے. جنت اتنی آسان ہے، اتنا سستا سودا ہے. تو بھائیو
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اپنی زندگی بناؤ تو اللہ سے ملاقات ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کی زندگی کو محفوظ کر دیا ہے۔ کوئی چیز اپنے محبوب کی زندگی میں سے اللہ نے گم نہیں ہونے دی، 14 صدی گزر جائیں، 14,000 صدی گزر جائیں، ہر ادا محفوظ ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، جب آپ غمگین ہوتے تھے، ہر آدمی غمگین ہوتا ہے، تو آپ کیا کرتے تھے؟ اگر یہ بات ہمیں نہ بھی معلوم ہو تو ہمارے دین میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جس سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ جب آپ غمگین ہوتے تو آپ ایسے بیٹھا کرتے تھے، داڑھی پکڑ کر، یہ ہاتھ یہاں رکھ کر ایسے بیٹھا، یہ آپ کے غم کی نشان۔ عشق ہے، عشق ہر ادا کو محفوظ کیا۔ اب یوں بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی پکڑی ہوئی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں ایسے، اور پھر ایسے داڑھی پکڑ لیتے ہیں، یہ آپ کے غم کی علامت ہے۔ آج اللہ کے نبی غمگین بیٹھے۔ جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو ہماری طرح اس کی بےزتی تھوڑا ہی کرتے تھے، آپ نے تو جرم پہ پردہ ڈالنا سکھایا، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کافر منافق کے فتوے لگا دیتے تھے۔ ایک شخص آ کے کہہ رہا ہے مائز اسلمی، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے میرے اوپر حد قائم کرو، مجھے پتھر مار کے ختم کرو۔ منہ سے کہنے والا کہ میں نے زنا کیا، تو آپ نے منہ ایسے پھیر کر کہا کوئی نہیں کیا، کوئی نہیں کیا۔ تم لوگ دوربینیں فٹ کر کے لوگوں کے عیب ڈھونڈتے پھرتے ہو کہ کوئی عیب پکڑو اور اس کو اچھالو اچھالو اچھالو۔ اور میرا نبی کیا سکھا رہا ہے کہ اپنی کملی، یہی تو میں نے کل ترجمہ کیا، پرسوں کیا تھا، والضحا، مجھے تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے گناہگاروں کو چھپا لیتا ہے۔ آپ نے یوں پھر لیا، وہ یہاں سے تو اللہ نے جبریل بھیجا، اتنا روئے کہ جبریل آنسو پوچھنے کے لیے آیا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کیوں رو رہے ہیں، آپ تک پیغام پہنچانا ہے ان کی وفاؤں کا۔ یا رسول اللہ پوچھ رہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جبریل میری امت کا غم مجھے کھا رہا ہے، میں اس لیے اولہ عزیز ان کا عزیز البرجل، آپ بیٹھے ہوتے تھے تو آپ کے سینے میں سے ہانڈی کے کھولنے کی آواز آتی تھی، جیسے ہانڈی کھولتی ایسے آواز آتی تھی، درد اور غم کی وجہ سے۔ تو اللہ جبریل واپس گئے، پیغام لائے، سنردیک فی امتی، اے میرے محبوب میں تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کروں گا۔ اور پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا، وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، یا اللہ پھر میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری پوری امت کی بخشش ہوگی۔ دنیا سے جانے کا، اے اپنی امت چھوڑو، احد کا میدان گرم ہے، شکست ہو چکی ہے، چچا حمزہ جیسا شاہ سوار سید الشہداء، شہیدوں کا سردار ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ میرے نبی اتنا روئے اپنی چچا کی میت پر کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہ جبریل جاؤ۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ اتنا غم نہ کریں، اتنا نہ روئیں حمزہ پر، میں نے اپنے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے سید الشہداء حمزہ، سوری دنیا میں جتنے شہید ہوں گے ان سب کا سردار حمزہ ہے۔ آپ نے 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی، 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی، کتنا دکھ اٹھایا۔ مدینے میں واپس آئے تو ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی کہ 70 میں سے صرف 4 ہیں مہاجرین جو شہید ہوئے، باقی 66 تو انصار شہید ہوئے تھے۔ تو جب آپ نے چاروں طرف رونے کی آواز سنی تو آپ کے آنسو بے اختیار نکلنا شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا آج سب کے رونے والے ہیں، میرے چچا پہ رونے والا ہی کوئی نہیں۔ اما حمزہ فلا بواکی علیہ، چونکہ بنو ہاشم میں سے کوئی تھا نہیں جو وہاں روتا، تو یہ خوفناک گھاٹی سے گزرے ہیں اور صحابہ بکھر گئے۔ خالد بن ولید کا حملہ اتنا شدید تھا، چند لوگوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، ایک ابو بکر، ایک عمر، ایک علی، ایک طلحہ، ایک زبیر، ایک سعد بن معاذ، ایک سہل بن حنیف، ایک مصعب، ایک عبادہ بن صامت،
ایک عباد بن بشر، ان لوگوں نے آپ کو گھیرے میں، ایک ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ 10-12 آدمی تھے جنہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور ایک قتادہ بن نعمان، یہ 12 آدمی تھے جنہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور پورا زور پڑ رہا تھا آپ تک پہنچنے کے لیے، اور آپ تک پہنچنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ حضرت طلحہ ہر تیر کو اپنے ہاتھ پر روک رہے تھے، یوں اپنے ہاتھ پر روک رہے تھے، ساری زندگی کے لیے حضرت طلحہ کا ہاتھ بیکار ہو گیا۔ قتادہ بن نعمان جب ان کا ہاتھ شل ہو گیا تو قتادہ آگے سینہ سپر ہوئے، تو آگے کھڑے ہو گئے، تیروں کو لے رہے تھے، زرہ تھی، تیر زرہ میں اٹک رہے تھے، پر ایک تیر آیا اور آنکھ میں آ لگا، پر اندر چلا گیا۔ تو انہوں نے مڑ کر اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسے آنکھ نکلی ہوئی اور خون بہ رہا، تو اللہ کے نبی رونے لگے اور ان کے تیر کو کھینچا، اور اس کے ساتھ اس کا کیما نکل آیا، اے میرے رب، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، آج میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس آنکھ کو پہلے سے زیادہ حسین بنا دے۔ اور وہ کیمے کو اٹھا کر ان کی آنکھ میں رکھا اور اوپر ایسے ہاتھ پھیرا، آنکھ کھولی تو پہلے سے زیادہ حسین ہو چکی تھی۔ تو قریب کوئی آنے نہیں پا رہا، تو آئے ہائے، تو عتبہ بن ابی وقاص، یا ادھر سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے حفاظت رسول کے لیے، ادھر عتبہ بن ابی وقاص کھڑا ہوا قتل کرنے کے لیے، تو اس کا بخت نے ایک پتھر اٹھایا اور آنکھ بچا کے جو پھینکا ہے زور سے، تو صحابہ روکتے روکتے ان کے اندر سے نکل گئے اور سیدھا جا کر اللہ کے نبی کے منہ پہ پڑا ایسے، اور آپ سیدھا ایسے پیچھے گئے، ایسے پیچھے ایک کھڈا تھا، اس کے کنارے پر آپ کی گردن لگی اور آپ بے ہوش ہو گئے، تو صحابہ سمجھے آپ شہید ہو گئے، تو ان کی چیخیں نکل گئی اور آپ ایسے بے سود پڑے، خون و خون۔ اللہ کو پانے کے لیے حبیب اللہ نے یہ کچھ دیکھا، سود کھانے والا بھی کہتا ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، آپ ہی معاف کرے گا، زنا کرنے والا کہتا ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ آپ ہی معاف کرے گا، شراب پینے والا کہتا ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ آپ ہی معاف کرے گا۔ اس سے زیادہ قرآن کا مذاق اور کب اڑایا جائے گا۔ آپ کو ہوش آیا تو صحابہ نے رو کر عرض کی، یہ 10-12 سال، یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ سمجھے اب ہو گئی تباہی قریش کی۔ آپ نے کہا، اے اے اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر، انہیں معاف کر، انہوں نے مجھے پتھر مارے، معاف کر، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ ایسی وفا ڈھونڈو، ایسی وفا کہیں سے لاؤ، کوئی ایسا وفادار ہے تو لاؤ، نہیں تو غلامی مصطفیٰ پہ آؤ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ یہ تبلیغ کی جو محنت ہے، یہ اس کلمے کو سیکھنے کی محنت ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی بنائیں، اس کو سیکھو، اس کے لیے نکلو۔ اور یہ ختم نبوت کی محنت ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو آپ کا پیغام اور تک پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم لوگوں کے پیچھے پھریں گے، جیسے لوگ سودا بیچنے کے لیے بازار میں آتے ہیں، ہائے ہائے ہر چیز کی آواز لگ رہی ہے، لہسن لے لو، لہسن لے لو، کنو لے لو، کنو لے لو، کپڑا لے لو، کپڑا لے لو، ہر صدا لگ رہی ہے۔ نہیں لگ رہی تو میرے نبی کی صدا نہیں لگ رہی، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، جنت پالو، اللہ کو پالو۔ بازاروں میں شور مچا ہوا ہے، ہر آدمی اپنا سودا بیچنے کے لیے صدا لگا رہا ہے۔ تو بھائیو، ہمارے ذمہ ہے کلمہ کی وجہ سے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی غلامی ڈھل جائیں، ڈھل جائیں، ڈھل جائیں۔ اور ہمارے ذمہ ہے اس پاکیزہ زندگی کو لے کر لوگوں تک پہنچیں اور انہیں پہنچا کر انہیں بتائیں، انہیں بتائیں، انہیں بتائیں، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ صدیوں کے بعد یہ تبلیغ کا کام امت کو ملا ہے، صدیوں کے بعد ایک ایسی محنت ملی ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے، جو تعصب سے پاک ہے،
جو نفرت سے پاک ہے، جس میں سوائے مثبت بات کے اور کوئی بات پیش نہیں کی جا رہی ہے، اور زندگیوں کو بدلنے کا اس سے خوبصورت اور کوئی کام دھرتی میں نہیں ہو رہا۔ تو جہاں مرضی رہو، غلام مصطفیٰ بن کے رہو، اپنی پہچان کے ساتھ رہو۔ مرنے سے پہلے پاسپورٹ بنواؤ محمدی، پاسپورٹ پہ ہی ویزا لگتا ہے نا، پاسپورٹ نہ ہو تو ویزا کہاں سے لگے گا؟ محمدی پاسپورٹ بنوا لو تاکہ اس کے اوپر جنت کا ویزا لگ سکے۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد، پل صراط پر گزرتے ہوئے ہر آدمی کو وہ پاسپورٹ دیا جائے گا، جواز، عربی میں جواز کہتے ہیں پاسپورٹ۔ تو پل صراط پر پہنچے گا تو پاسپورٹ اس کو دیا جائے گا، یہ آپ کا پاسپورٹ ہے، یہ جنت کا ویزا ہے، جاؤ۔ یہ پاسپورٹ اسے ملے گا جس کے وجود میں محمدی زندگی موجود ہوگی۔ چونکہ پل صراط کفار کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے، کافر تو سیدھے جہنم کے دروازوں سے دھکیل دیے جائیں گے آگ میں۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، وہ تو ادھر سے جائیں گے، سیدھے ہی دروازوں کے ذریعے سے پھینک دیے جائیں گے۔ نہ فرمان مسلمان جہنم میں جائے گا اوپر سے ہوگا، وہ دعوے دار ہے میں جنت کا جانے والا۔ اچھا بھائی چلو، کہ وہ چلے گا تو وہ نصیبوں والے بھی ہوں گے ان چلنے والوں میں کہ جب وہ پل صراط پر آئیں گے تو نیچے سے جہنم کہے گی بابا جلدی کرو، تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا ہے، بابا جلدی گزرو جلدی گزرو، جز فقد اطفأ نورک لہبی، بابا جلدی گزر، تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پاسپورٹ نہیں مل سکے گا، ویزا نہیں لگے گا، دھڑم نیچے دھڑم نیچے دھڑم نیچے۔ تو تبلیغ کا کام پاسپورٹ بنوانے کی محنت ہے، تبلیغ کا کام جنت کا ویزا لینے کی محنت ہے، تبلیغ کا کام اوروں کو جنت تک پہنچانے کی محنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت بڑا مجمع ہے آپ کا، اکثر ماشاءاللہ نوجوان نظر آ رہے ہیں، میں آپ سے